نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ محبوب کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، کہ میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، دنیا کے اندر 3 مخلوق ایسی ہیں کہ جن کے اندر جو نیکی اور برائی کے اعتبار سے 3 مخلوق ہیں۔ ایک تو مخلوق نوری ہے جو فرشتے ہیں، ان سے اچھائیاں اور نیکیاں تو ہوتی ہیں لیکن ان سے کبھی بھی رب کی نافرمانی اور کوئی گناہ نہیں ہوتا، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ اور دوسری مخلوق وہ انسان اور جن ہیں کہ جن کے اندر برائیاں بھی ہیں، جن کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، جن کے اندر شر بھی ہے، جن کے اندر خیر بھی ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ذات سے بھی گناہوں کا صدور ہوا، لیکن انہوں نے تو ایسی توبہ کی کہ ہزاروں اور لاکھوں نیکیاں بھی ان کی توبہ کے اوپر قربان کی جا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پروانہ اور یہ سرٹیفکیٹ دائمی عطا فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس لیے اب کسی کو یہ اجازت نہیں ملتی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ تو بہرحال گناہ تو ہوتے ہیں، خطا تو ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین گناہ کرنے والے ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں یہاں تک کہ موت کی واضح علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ جب موت سامنے آ جائے پھر آپ توبہ کریں گے تو سمجھ لو کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ موت کو سامنے دیکھنے کے بعد تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھنا چاہا، وہ بھی توبہ کرنے لگا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، لیکن کیا جواب آیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر توبہ کرنی ہے تو آپ موت کی علامت اور غرغرے کی کیفیت آنے سے پہلے آپ توبہ کر لیں۔ حضرات، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، اور رحیم و کریم آقا کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے گناہگار بندو،
میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم گناہگار ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم نے زندگی کے لمحات اور زندگی کے قیمتی جو ہے وقت کو تم نے میری نافرمانی کے اندر گزارا ہے، لیکن ہو تو میرے ہی بندے۔ اگرچہ دنیا والے تمہیں نفرت کی نظر سے دیکھیں گے، دنیا والے تمہیں نفرت کی نظر سے دیکھیں گے اور تمہیں طعنے بھی دیں گے، اور تمہیں کوئی کہے گا یہ چور ہے، کوئی کہے گا یہ ڈاکو ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ بے نمازی ہے۔ یقیناً دنیا والے تمہیں نفرت کریں گے، لیکن میری رحمت وہ ایسی ہے، جب تم میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں طعنے نہیں دیے جائیں گے، تمہیں برا بھلا نہیں کہا جائے گا، تمہیں نافرمانیاں نہیں گنائی جائیں گی، بلکہ میری رحمت تمہیں آغوش رحمت جو ہے وہ تمہیں ڈھانپ لے گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرات، کوئی شخص کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، کتنا بھی بڑا خطا کار ہو، کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کہ ایسا بوڑھا جس کی زندگی، جس کی عمر 90 سال ہو گئی اور ساری زندگی کبھی اس نے رب کے سامنے سجدہ نہ کیا، ساری زندگی رب کی نافرمانیاں کی، اور اب اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، کانوں نے سننا بند کر دیا، اور جو ہے جوانی تو دور کی بات ہے، اب اس کے جو ہیں ساری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، اور اولاد بھی اب اس کی بات نہیں سنتی، اب جو ہے ہر ایک سے وہ دور ہو رہا ہے، ہر کوئی اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ ایسا لوٹا پیٹا شخص کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسا شخص جب دیکھتا ہے کہ اب کوئی بھی میری سننے والا نہیں ہے، پھر بالآخر وہ رب کی دربار پر آتا ہے، وہ جھکی ہوئی کمر لے کر کے وہ رب کی چوکھٹ پر آ کر کے کہتا ہے کہ اے کریم آقا، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، جوانی کے قیمتی لمحات کبھی بھی تیرے در پہ حاضر نہ ہو سکا، یا اللہ آج میں تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں، تو مجھے محروم واپس نہ فرما۔ جب بندہ رب کی چوکھٹ پر آ کر کے یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو طعنے دیے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرے در پہ آتا ہے تو میں پھر اس کے گناہوں کو نہیں گناتا، بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اوپر سے یہ اعلان ملتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ صرف تیرے گناہوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ تیرے گناہوں کو جو ہے نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ وہ شخص جو ابھی گناہوں کے بوجھ لے کر کے آ رہا تھا، اب وہ واپسی کے اندر جو ہے وہ نیکیاں لے کر کے جا رہا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی ہم مایوس نہ ہوں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر کے گناہ کرتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھنا، کبھی قبرستان کے اندر جا کر کے دیکھنا کہ جتنے بھی قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام وہی ہیں جو کہتے تھے کہ کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، ایک ہفتے کے بعد سے نماز پڑھیں گے، یا رمضان کے اندر نماز پڑھیں گے، لیکن پھر ان کا وہ آخری وقت نہیں آ پاتا، وہ توبہ کے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ابھی توبہ کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی شخص ایسا ہو جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں، اتنے غفور الرحیم ہیں، اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں، یہ سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے دے ہم چڑھ جائیں، ان کو ہلاک کر دیں۔ یہ کیسے تیرے بندے ہیں، تیری ہواؤں میں زندہ رہ کر، تیرا سب کچھ کھا کر، سب کچھ لے کر، کہ تیری نافرمانی کرتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کو بنایا ہے، تم نے ان کو پیدا کیا ہے تو کر لو۔ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، مجھے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار ہے۔ ایک دن تو آئے گا کہ میرا بندہ میرے در پہ آئے گا اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ او بھاگنے والے انسان کدھر جا رہا ہے؟ اپنے کریم رب کو چھوڑ کر کے کدھر جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں آواز دے رہی ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کون آواز دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے دیکھ، تیرا میرا ساتھ تعلق کیا ہے، میں وہ ہوں جس نے تجھے خلق کیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میرا تعلق اور تیرا کوئی چھوٹا تعلق نہیں ہے، میں تیرا خالق ہوں۔ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید سمندر کی پاتال کو تو کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کی جو ہے محبت ہے آج تک اس کی انتہا کو کوئی بھی نہیں پہنچا۔ ماں کی محبت کو آج تک کسی ترازو کے اندر نہیں ناپا جا سکا، تولا جا سکا۔ تو ماں کی محبت، ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے بچے کو پیدا کیا ہے، وہ ایک ذریعہ بنی ہے دنیا کے اندر آنے کا اپنے بچے کے لیے۔ تو اپنے بچے کے لیے کیا نہیں کرتی؟ سب کچھ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، آج کے اس گئے دور کے اندر، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، ہر چیز کے اندر کمیاں ہیں، کوئی بھی چیز خالص نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جو آج بھی خالص ہے، وہ ماں اور باپ کی محبت ہے۔ ماں باپ کی محبت آج بھی اولاد کے لیے خالص ہے، ان کی محبتوں کے اندر آج بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک یہی ایسی ذات ہوتی ہیں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، جو چور بھی ہو اس سے بھی محبت کرتی ہیں، بیٹا کیسا بھی ہو، کتنا بھی نکما ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں سے محبت ہی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ برسوں ہو گئی میری ماں نہیں سوئی تابش، برسوں سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو ان ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک عام سی عورت ہوں جس کا کام یہ ہے تندور کے اوپر روٹی بناتی ہوں، تندور کے اندر آگ جلتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو اپنے تندور سے دور رکھتی ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں میرا بچہ تندور کے اندر آ کر کے گر نہ جائے، اپنے بچے کو آگ سے دور رکھتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اس کی ماں ہوں، میں اپنے بچے سے محبت کرتی ہوں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، جب اللہ تعالیٰ ہم ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ ہم بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اندر کیسے ڈالے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ تو بندے ہی ہیں جو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، گناہوں کے ذریعے سے، معصیت کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ تو خود ہیں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، ہم جو ہیں اپنے گناہوں کی معافی کر لیں۔ خدا کی قسم اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ قارون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ قارون نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی الزام لگانا چاہا، کسی عورت کے ذریعے سے۔ ایک نبی کے اوپر الزام بھی تو کیا لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ جب ان کو معلوم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی،
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس قارون کو جو ہے ختم فرما دے، اس کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ زمین تیرے حوالے ہے، جو چاہے گا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس قارون کو نگل جا، اپنے اندر سما لے۔ تو قارون جو ہے زمین کے اندر دھنسنے لگا۔ ابھی جیسے ہی وہ دھنستا جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، ابھی اور دھنستا ہے، پھر کہتا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دے، گردن تک آتا ہے، کہتا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اور اسی طریقے سے وہ زمین کے اندر دھنسا دیا جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ قارون تجھے کہتا رہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دیے، لیکن تو نے معاف نہ کیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اور اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر قارون ایک مرتبہ بھی تجھے نہ پکار کر کے مجھے پکار لیتا تو میں اب قارون کو معاف فرما دیتا۔ قارون جتنے بڑے گناہگار کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے کے لیے تیار ہے، تو ہمارے تو گناہ اتنے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ تو بہرحال آج وعدہ کریں اور ارادہ کریں کہ اور سچے دل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور کہیں کہ اللہ ہماری توبہ، اور کہیں پھر کہ اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو، اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ امن و سکون اور سلامتی پیدا فرمائے، اور آنے والی ہر آفت اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔